عند اللہ جو ہے یہ لکھا جاؤں کہ دس پرسن از امپیشنس، یہ بے صبرا ہے، تو فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے ہمیں بس یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت کا حصہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر عرض کریں کہ مولا مجھے اس مصیبت پر تو اجر عطا فرما دے اور بہتر بدلہ واقبنی خیرہ۔ اپنی زبان میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جیسے بھی کہہ لیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ آیت پڑھ کے، تو پھر عرض کریں کہ مولا مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما دے اور بہتر بدلہ عطا فرما دے، تو اس پر جو ہے وہ اجر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا آپ کو بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ تو یہ فائدہ ہے صبر کرنے کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا۔ جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے جبریل اس بندے کی جزا کیا ہے، اس بندے کی جزا کیا ہے کہ جس کو میں اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوں، who has been deprived from eyesight, he is blind, so what's his reward? Allah عز و جل asked جبریل امین علیہ السلام what's his reward؟ کیا ہے اس کا اجر، کیا اس کو ثواب، کیا بدلہ عطا فرما، یا کیا ہونا چاہیے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کی، فرمایا مولا تو پاک ہے اور تو ہی جانتا ہے، اور ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اب ایسے بندے کا اجر کیا ہے تو ہی بتا سکتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو اس بندے کو کیا اجر عطا فرمائے گا تو ہی بتا سکتا ہے مولا۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین the person who has been deprived from the eyesight and he is blind، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سن اس کی جزا میری جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جزا میرا دیدار ہے، کہ دنیا میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکا لیکن میری جنت میں ہمیشہ رہے گا اور میرا دیدار کرتا ہے، سبحان یعنی اللہ، اپنے رب کو دیکھے گا جس کی آنکھیں نہیں، بظاہر دنیا میں وہ آزمائش میں ہے، he is in trial, he is in test، لیکن اصل ایونچولی وہ فائدہ بھی ہے اللہ کہ آخرت میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ میری جنت میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے، اور اپنا دیدار اسے عطا کرے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے مصیبت پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی جزا عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں ہمیں تکلیف آتی ہے نا بعض اوقات، چلتے ہوئے تکلیف، کہیں ٹھوکر لگی، گر گئے، پاؤں میں تکلیف آ گئی، پاؤں میں موچ آ گئی، چلتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ ٹکرا گئے، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی آتی رہتی ہیں، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے اگر ہم صبر کریں تو، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص بندہ مومن ہونا شرط ہے اجر کی، اٹس کنڈیشن، without ایمان there is no reward of any good action۔ اگر کوئی بندہ مومن اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، جیسے وہ اس نے کسی آفس میں تھا یا اپنے آفس میں تھا، باہر نکلا، اب گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اس کی جو ہے چابی اس کو نکالنی تھی، اب وہ ہے ہی نہیں، پاکٹ میں نہیں ہے، اب وہ ایک لمحے کے لیے just for a moment, just for a second he becomes پریشان، where is key؟ and the next moment he remembers my key is in the office on the table. Just for 1 second he became پریشان۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سیکنڈ کی پریشانی کا بھی اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، بندہ مومن کو اس ایک سیکنڈ پریشانی کا بھی اجر ملے گا۔ تو تھوڑی سے تھوڑی مصیبت بھی جو ہے، پریشانی بندہ مومن کے حق میں وہ فائدہ مند ہے، اس کے حق میں وہ فائدہ نفع بخش ہے اگر وہ اسے بنائے، بے صبرہ نہ بنے، پیشنس رہے۔ اور اسی طرح سے فتح موصلی، امام غزالی رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ حضرت فتح موصلی یہ اللہ کے ولی
ان کی زوجہ وہ بھی نیک پارسا خاتون تھی، تو چل رہی تھی، پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا. The nail of the toe broken. اب پاؤں کا ناخن ٹوٹے، آپ سمجھتے ہیں کسی کو ایکسپیرینس بھی ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اب ان کے پاؤں کا ناخن ٹوٹا تو she started laughing. لوگ جو پاس تھے تو ان کا کیا ہو گیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو تو ٹھوکر لگی. You have broken your nail and you are laughing or you are smiling. You don't feel pain. درد نہیں ہو رہی ہے. بالکل یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ناخن ٹوٹے تو درد ہی ہوتی ہے. تو وہ فرمانے لگی کہ درد تو ہے، لیکن اس درد پر صبر کر کے جو اجر ہے نا، اس کی مٹھاس، the sweetness of that reward is so much I have forgotten this pain. سبحان اللہ. اس پین کو بھول گئی، وہ مٹھاس جو ہے ریوارڈ کی، اجر کی. تو ہر مصیبت پر، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجر رکھا. اگر وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا اس پر صبر کرتا ہوں، تو ہی جو ہے اس کا بدلہ ادا کرنے والا. اللہم آجرنی فی مصیبتی وعاقبنی خیرا. نقصان پر یہی کہ مولا اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور بہتر بدلہ عطا کر دے. فرمایا جو نقصان اس بندے کا ہوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. یعنی جو چیز اس کے پاس پہلے تھی اب اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اس کے جو بھی بظاہر اسباب بنے، اور پھر اس کا نام بھی صبر کرنے والوں میں آئے گا، شکر کرنے والوں میں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ بہت پسندیدہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے. اور اس میں ہمارے اسلاف کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعم البدل عطا فرمایا. تو ہر کیفیت میں بندہ مومن کو حکم ہے کہ وہ صبر کرے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ عبادت کے بھی درجات ہیں اور یہ نیک اعمال کے بھی درجات ہیں، لیکن صبر کرنے کے درجات ان سب سے بڑھ کر. سبحان اللہ. یعنی جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ درجات عطا فرماتا ہے، اس کے زیادہ درجے بلند کرتا ہے. اس بندے نے مصیبت آئی تو صبر کیا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی دعا کرنی چاہیے کہ مولا اس پریشانی کو تو ہی ٹال سکتا ہے اور مجھے صبر کی توفیق دے. جب پریشانی آ گئی ہے تو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے لیے اجر کا باعث بنے گا، اللہ کی رضا کا باعث بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے کہ میرے بندے کو میں نے مصیبت میں مبتلا کیا، پریشانی میں مبتلا کیا، اور یہ اس پر صبر کر رہا ہے. تو اب میں جیسے حدیث پاک عرض کر چکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جس کو میں اس کے جسم، اس کی ماں، اس کے مال، اس کی اولاد کے حوالے سے مصیبت میں مبتلا کروں، وہ شخص اس پر صبر کرے تو مجھے حیات دی ہے کہ قیامت والے دن اس کے لیے میزان قائم کروں. سبحان اللہ. رب فرما رہا ہے مجھے حیات دی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں، اس کا نامہ اعمال کھولوں. یعنی اگر ایسا بندہ ہوگا جس پر مصیبت آئی، صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی اس کو بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، باعمل بنائے، اور عافیت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اور جن پر مصیبت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.